ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ نتیش کمار نے بہار کے وزیر اعلیٰ کے طور پر لیا حلف۔ راج بھون میں جے شری رام کے نعروں کی گونج، اب وہ این ڈی اے میں ہوئے ہیں شامل۔ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والوں کو بہار کی عوام معاف نہیں کریں گی، کانگریس کے نتیش کمار پر تنقید۔ راشن کارڈ KYC اپڈیٹ کرنے کی تاریخ میں فروری کی آخر تک توسیع۔ BRS کے ایک اور رکن اسمبلی کی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات۔ ایک ہفتے میں 5 ارکان اسمبلی کی ملاقات سے سیاسی حلقوں میں تجسس۔ تلنگانہ کے 148 ملازمین کو دوبارہ سیکریٹریٹ میں خدمات کا موقع، فائلز پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کیے دستخط۔ چالانات پر ڈسکاؤنٹ کی آخری تاریخ نہیں بڑھائی جائے گی، عوام سے فائدہ اٹھانے کی اپیل۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان کی سیاست کا آج انتہائی بدترین دن ثابت ہوا ہے، جہاں آج نتیش کمار نے بہار کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے 2 سال تک سیکولر جماعتوں کے ساتھ رہنے کے بعد دوبارہ BJP کے ساتھ اتحاد کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ اتوار کو پٹنہ میں ہوئی JDU لیجسلیچر پارٹی میٹنگ میں پارٹی ارکان اسمبلی نے نتیش کمار کو کوئی بھی فیصلہ لینے کا اختیار دیا، جس کے بعد نتیش کمار نے استعفیٰ سے متعلق یہ فیصلہ کیا۔ نتیش کمار نے ارکان اسمبلی کی میٹنگ کے فوراً بعد راج بھون گئے اور اپنا استعفیٰ گورنر کے حوالے کر دیا۔ الائنس حکومت کے استعفیٰ کے بعد بہار میں نئی حکومت کے قیام کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ نتیش کمار تقریباً 2 سال بعد ایک مرتبہ پھر اپنے پرانے گھر یعنی NDA میں جا رہے ہیں اور BJP کے ساتھ مل کر حکومت بنا رہے ہیں۔ نتیش کمار نے اگست 2022 میں الائنس میں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا تھا۔ گورنر کو استعفیٰ پیش کرنے کے بعد نتیش کمار نے میڈیا کو بتایا کہ کچھ چند دنوں میں کچھ اچھا نہیں چل رہا تھا، اس لیے انہوں نے مختلف افراد سے رائے لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ تازہ طور پر بتا دیں کہ بہار میں جاری سیاسی ہلچل کے درمیان نتیش کمار نے ریاست کے 90ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر آج حلف لیا۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ ملک میں آیا رام گیا رام جیسے بہت لوگ ہیں۔ دراصل کانگریس کے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پون کھیڑا نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ کانگریس لیڈر اس بات سے واقف تھے کہ نتیش کمار رخ بدل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے اور دھوکے بازوں کو سبق سکھائیں گے۔ کانگریس کے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے انچارج جے رام رمیش نے کہا کہ بار بار سیاسی شراکت دار بدلنے والے نتیش کمار رنگ بدلنے میں گرگٹ کو سخت مقابلہ دے رہے ہیں۔ کہا بہار کی عوام اس دھوکہ دہی کے ماہرین کو معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم اور BJP بھارت جوڑو نیائے یاترا سے خوفزدہ ہیں اور اسے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سیاسی ڈرامہ رچا گیا ہے۔ ہم نے پہلے ہی ہم کو یہ اطلاع ملی تھی کہ لالو جی سے جب بات کیا، تیجسوی سے جب بات کیا تھا، انہوں بول رہے تھے کہ ہم کو بھی ایسا سوچے آ رہا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے چلے جائے گا، تو اسی لیے ہم اور آپ مل کے لڑیں گے۔ میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں ان کو اپنے ساتھ رکھنے کا، اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہم کتنا کہے تو بھی اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ جائے گا ہی۔ اسی لیے یہ پہلے سے معلوم تھا، لیکن ہم نے انڈیا الائنس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ہم ہو کے کوئی بات اگر غلط کریں گے تو وہ رانگ میسج جائے گا۔ اسی لیے ہم نے کل لوگ پوچھے مجھے، پرسوں پوچھے، تو میں یہی کہا کہ دیکھیں گے، ابھی ہم تو اس کا ڈیولپمنٹ ہم کو معلوم نہیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے، ہم نے یہ کہا تھا۔ لیکن یہ سوچنا تو ہم کو بہار کے ڈپٹی چیف منسٹر اور للو پرساد دونوں نے دیے تھے، اور آج وہ سچ ہوا۔ ایسے دیش میں تو بہت سے لوگ ہیں، آیا رام گیا۔ متحدہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے ذریعے تلنگانہ کی تشکیل کے بعد AP میں خدمات کے لیے بھیجے گئے تلنگانہ سیکریٹریٹ کے 148 ملازمین کو دوبارہ تلنگانہ سیکریٹریٹ میں خدمات کا موقع فراہم کرنے سے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اتفاق کرتے ہوئے متعلقہ فائلز پر دستخط کر دیے ہیں۔ دونوں ریاستوں تلنگانہ اور AP کے مشترکہ سیکریٹریٹ میں خدمات انجام دینے والے تلنگانہ کے 148 ملازمین کو آندھرا پردیش کی تقسیم کے موقع پر AP کے لیے الاٹ کیا گیا تھا۔ ان کو تلنگانہ میں واپسی پر خدمات کا موقع دوبارہ فراہم کیا گیا۔
تاہم سیکریٹریٹ میں کوئی عہدے خالی نہ ہونے پر ان کو مختلف شعبہ جات کے سربراہوں کے دفاتر میں خدمات کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔ یہ ملازمین مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کو سیکریٹریٹ میں ان کے سابقہ عہدے ہی فراہم کیے جائیں۔ ان کی اس درخواست پر وزیر اعلیٰ نے مثبت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس سلسلے میں فائلز پر دستخط کر دیے۔ مرکزی حکومت نے راشن کارڈ EKYC کی آخری تاریخ میں توسیع کی ہے۔ 31 جنوری کو EKYC اپڈیٹ کروانے کی تاریخ ختم ہو رہی تھی، تاہم کئی ریاستوں میں یہ عمل مکمل نہیں ہوا۔ اسی تناظر میں مرکز نے آخری تاریخ فروری تک بڑھا دی ہے۔ تلنگانہ میں راشن کارڈ کے KYC اپڈیٹ کا عمل 75% مکمل ہو چکا ہے۔ تلنگانہ کے سول سپلائز کمشنر دیویندر سنگھ چوہان نے ریاست کے تمام اضلاع کے ایڈیشنل کلکٹرز کو فروری کے آخر تک یہ عمل مکمل کر لینے کی ہدایت دی ہے۔ واضح رہے کہ راشن کارڈ ڈیلرز کی جانب سے گزشتہ 2 ماہ سے EKYC اپڈیٹ کرنے کا عمل جاری ہے۔ مولانا محمد صدیق احمد قادری اسامی نے گلبرگہ ضلع کے ایک گاؤں میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم مصطفیٰ نگر فلک نما حیدرآباد کے زیر اہتمام کرناٹک کے گلبرگہ ضلع کے شادی پور گاؤں میں بانی مدرسہ مولانا محمد صدیق احمد قادری اسامی کے ہاتھوں مسجد اہل بیت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس موقع پر مولانا نے رغبت انگیز دعا کی۔ اس دعا میں نگران مسجد عبدالقیوم پوچارم اور مقامی افراد نے شرکت کی۔ اللہ تیرے اپنے کرم سے قیامت تک کے لیے اللہ سارے عالم کے مساجد کو آباد فرما۔ اے اللہ تمام تر شرور اور فتن سے اللہ سارے عالم کے مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مساجد کو توڑا جا رہا ہے اور اس سے جو ہے ہم کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ اس کے جو ہے نا مکمل ذمہ دار ہم ہی لوگ ہیں، اس لیے کہ اللہ تیرے گھر کو ہم آباد کرنے سے محروم رہے، تیرے گھر سے دور رہے، جس کی وجہ سے باطل طاقتوں نے اللہ اس کو حاصل کرتے ہوئے اور اس کے اوپر جو ہے نا اپنے بت خانے تیار کر کے اللہ خوشی اور جشن منا رہے ہیں۔ اے اللہ بہتر جاننے والے ہیں، ہم بے شک اس کے قصوروار ہیں، ہم مجرم ہیں، اللہ آپ کے گھر کے اور آپ کے گھر کے مجرم ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے زندگیوں میں ہمارے دلوں میں ایسے انقلابی ایمان کو پیدا فرما، حضرت صلاح الدین ایوبی کے جیسے، خالد بن ولید کے جیسے، اللہ رضی اللہ عنہ کے جیسے اللہ ہمارے اندر جرت اور ایمانی حرارت کو پیدا فرما، تاکہ تیرے گھروں کو آباد رکھ سکے اور تیری عبادت کر سکے خالصتاً۔ اللہ تیری عبادت کرنے والا بنا، شرک اور بدعات سے تمام خرافات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پہ مکمل عمل کرنا آسان فرما۔ اے اللہ سارے عالم کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ باطل طاقتوں کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ نبوت والی زندگی میں جو آنسو بہا کر اس امت کی اللہ اصلاح، ان کی تربیت اور ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو کوششیں کی ہے، اے اللہ اپنے فضل سے ہم کو استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پہ چلنا آسان فرما۔ ہر زندگی کے ہر شعبے میں اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ ان تمام تر مساجد کو ہمارے لیے اخلاص کی اور جو ہے نا خوب عبادت کرنے کے مراکز بنا دے۔ اے اللہ تمام تر شرور اور فتن سے، عقائد کے لڑے جھگڑوں سے اے اللہ ان مساجد کو پاک و صاف فرما دے۔ اے اللہ آپس میں تمام تر کلمے والوں میں بھائی چارگی، پیار اور محبت الفتوں کے ساتھ تیری رضا کے لیے اللہ اس مساجد کو آباد کرنے والا بنا دے۔ راجندر نگر کے BRS رکن اسمبلی پرکاش گوڑ نے آج وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات سے سیاسی حلقوں میں کافی تجسس دیکھا جا رہا ہے۔ پرکاش گوڑ جو حیدرآباد کے راجندر نگر اسمبلی حلقے سے BRS پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، نے ریونت ریڈی کی قیامگاہ پہنچ کر ان سے ملاقات کی۔ 4 دن قبل BRS کے 4 ارکان اسمبلی سنیتا لکشما ریڈی، مہیپال ریڈی، کتا پربھاکر ریڈی اور کے مانک راؤ نے بھی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی تھی۔ ان ارکان اسمبلی کی ملاقات کے بعد یہ افواہیں پھیل گئی تھی کہ یہ چاروں کانگریس پارٹی میں شامل ہونے والے ہیں، تاہم ان چاروں ارکان اسمبلی نے افواہوں کی مذمت کی تھی اور واضح کیا تھا کہ وہ BRS پارٹی چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے گاڑیوں کے چالانات پر بھاری ڈسکاؤنٹ کی تاریخ میں مزید توسیع نہیں ہوگی۔ زیر التوا چالانات 31 جنوری تک ادا کر کے رعایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ 27 دسمبر 2023 سے زیر التوا چالانات پر 80% تک رعایت دیتے ہوئے 15 دن کے اندر اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کی سہولت عوام کو فراہم کی گئی تھی۔ بعد ازاں حکومت نے اس اسکیم میں 31 جنوری تک توسیع کی۔ اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف 4 دن کا وقت باقی رہ گیا ہے۔ حکام نے عوام سے اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کی خواہش کی ہے اور کہا گیا ہے کہ آخری تاریخ پھر نہیں بڑھائی جائے گی۔
ریاست تلنگانہ میں اردو زبان کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے اور اس پر عمل آوری میں کچھ حد تک عمل بھی کیا جا رہا ہے، مگر ہنوز کئی محکموں، سرکاری دفاتر اور سرکاری ملازمین کی یونینیں اب بھی اس پر صحیح طور پر عمل نہیں کر رہی ہے۔ ایسی صورتحال شہر حیدرآباد کے نامپلی میں واقع تلنگانہ درجہ چہارم ملازمین سینٹرل ایسوسی ایشن کے دفتر پر پائی جاتی ہے، جہاں اردو کی دھجیاں اڑائی گئی اور ناقص اردو میں نام تحریر کیا گیا ہے۔ اس دفتر میں کچھ دن پہلے سینٹرل ایسوسی ایشن کے انتخابات بھی منعقد ہوئے تھے۔ تلنگانہ درجہ چہارم ملازمین سینٹرل ایسوسی ایشن کے صدر اور جنرل سیکریٹری اردو سے ناواقف ہے اور ملازمین بھی شاید اس سے ناواقف ہے۔ صدر اور جنرل سیکریٹری کو چاہیے کہ فوری اس غلطی کو سدھارا جائے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ تلنگانہ درجہ چہارم ملازمین سینٹرل ایسوسی ایشن کے صدر اور جنرل سیکریٹری کیا اقدامات کر پاتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بہتر بتا پائے گا۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے کہا کہ شمالی ہند سے سرد ہوائیں تلنگانہ کی سمیت چل رہی ہے، جس کے زیر اثر تلنگانہ میں کل موسم کے خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ حیدرآباد میں آسمان جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور ریاست کے کئی علاقوں میں قہر کا امکان ہے۔ ریاست کے بیشتر مقامات پر اقل ترین درجہ حرارت بلا ترتیب 31 ڈگری درج کیے جانے کا امکان ہے۔ متحدہ عادل آباد میں اقل ترین درجہ حرارت واحد عدد تک پہنچا ہے۔ ضلع کمرم میں آصف آباد میں اقل ترین درجہ حرارت 8.7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ مولانا محمد صدیق احمد قادری اسامی کو ان کی غیر معمولی صحافتی، تعلیمی اور سماجی خدمات کے لیے IJFF کی جانب سے 27 صداقت نامہ سے نوازا گیا۔ زیڈ نیوز ٹی وی چینل کے بانی و پیٹریوٹک ویوز کے مینیجنگ ایڈیٹر مولانا محمد صدیق احمد قادری اسامی کو IJFF کی سالانہ لیکچر اور ڈائری 2024 ریلیز ایونٹ میں ان کی غیر معمولی صحافتی، تعلیمی اور سماجی خدمات کے لیے میر مظفر علی چیئرمین دارالعابدین گروپ ریاض سعودی عربیہ کے ہاتھوں 27 صداقت نامہ سے نوازا گیا۔ حیدرآباد کے میڈیا پلیس آڈیٹوریم میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں مولانا حذیفہ غلام محمد وستانوی، پروفیسر محمد فریاد، سینئر صحافی M.A. ماجد اور دیگر نامور شخصیات نے شرکت کی۔ IJFF کے صدر ڈاکٹر آصف علی کی جانب سے یہ تقریب منعقد کی گئی تھی۔ IJFF کا سالانہ لیکچر و ڈائری 2024 کی رسمی اجرائی تقریب بروز ہفتہ 3 بجے سہ پہر میڈیا پلیس آڈیٹوریم واقع گن فاؤنڈری حیدرآباد میں منعقد ہوئی۔ مولانا حذیفہ وستانوی بین الاقوامی اسکالر و اسپیکر مہاراشٹر نے ہندوستان اور ترکی میں موجودہ صحافت کا تقابلی جائزہ عنوان کے تحت سالانہ لیکچر دیا۔ پروفیسر محمد فریاد، ڈین و صدر شعبہ صحافت مانو نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور خطاب کیا۔ مہمان اعزازی کی حیثیت سے ڈاکٹر محمد اشرف اور میر مرتضیٰ علی نے شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا۔ اس موقع پر IJFF کی 2024 کی ڈائری کی رسم اجرائی بھی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر انعام الرحمان غیر ادیب و صحافی کو PhD کی تکمیل پر تہنیت بھی پیش کی گئی۔ پروگرام کنوینر ڈاکٹر محمد آصف علی صدر IJFF نے خیر مقدم کیا اور مہمانوں کو تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر علیم خان سرپرست اعلیٰ، سید خلیل اللہ ایڈوائزر اور نعیم غوری وائس پریزیڈنٹ IJFF کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ ناظرین گرامی، انٹرنیشنل جرنلسٹ فریٹرنیٹی فورم IJFF کی جانب سے یہ 8واں سالانہ جلسہ، سالانہ لیکچر کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں مولانا غلام محمد وستانوی نے ہندوستان اور ترکی کی صحافت کے کمپیریٹیو انالیسس انہوں نے پیش کیا اور ساتھ ہی ہماری سالانہ ڈائری کا بھی رسم اجرائی عمل میں لائی گئی۔ ہم مہمانان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے باوجود گناہ مصروفیات کے یہاں پر ہمیں وقت دیا اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ السلام علیکم۔ کرما گوڑے میں واقع کیر اسکول میں سائنسی نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر طلباء و طالبات نے مختلف پکوان، گلدستہ اور پارلیمنٹ بنا کر مختلف منسٹروں کے رول پیش کیے، جبکہ سائنسی نمائش میں فضل الرحمان خرم ڈاؤن اسکول، ڈاکٹر انس انصاری اور شجیع اللہ فراست 4 TV نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور طلباء و طالبات کی ہمت افزائی کی، جبکہ اس نمائش کے پرنسپل وحید الدین انصاری نے نگرانی کی۔ السلام علیکم، میں محمد عبدالصمد آپ کا تیلگو سر۔ آج ہمارے کیر اسکول میں
केयर बेस्ट प्रैक्टिसेस 2024 नाम से एक हमने प्रोग्राम कंडक्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में सबसे पहले बैंक किस तरीके से चलाया जाता, बैंक के बारे में था और इसके किरदार के बारे में था, आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन था, साइंस एग्जीबिशन था और जैसो ये मैथ्स कॉर्नर था, तेलुगु कॉर्नर था। और रही दूसरी बात, हमारे पास केयर पार्लियामेंट नाम से एक पार्लियामेंट हम डिज़ाइन करे थे। वो पार्लियामेंट में किस टाइप से हमारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, यानी रूलिंग पार्टी क्या होती, अपोजिशन पार्टी क्या होती, स्पीकर क्या होता, ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों को भी यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल्स कहते हैं, हम उसको डिज़ाइन करके बताएं ताकि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे लॉयर्स बन सकते, इंजीनियर बन सकते, अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते। ये तमाम चीज़ों का आज हमारे ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में यानी हमका रोज़मर्रा ज़िंदगी में फाइनेंशियल चीज़ों को किस तरीके से लेके आना है, ये सारी चीज़ें एक के बाद में आज हमारे इस फेस्टिवल में हमने बताए थे बच्चों को। इसके अंदर बहुत अलग अलग स्कूल के करस्पॉन्डेंट्स भी आए थे, बहुत सारे लोग, और वो लोग भी ये प्रोग्राम की बहुत तारीफ़ करें। ऐसे प्रोग्राम्स अलग अलग हमारे स्कूल्स में भी कर रही है, सारी चीज़ें रहना बोल के वो लोग ख्वाहिश भी बताए। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे ये जो प्रोग्राम्स को देख के फिर दूसरे डिफरेंट स्कूल देख के इनोवेटिव वे में हमने ये प्रोग्राम कंडक्ट की थी। तो इसलिए आने वाले दिनों में तमाम स्कूल के करस्पॉन्डेंट्स भी और जैसे बच्चे भी इन चीज़ों पे सहयोग करे आएंगे बोल के मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। हैदराबाद में दोहरे कत्ल की सनसनीखेज वारदात पेश आई। मैलार्देवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में यह कत्ल की वारदात पेश आई। मैलार्देवपल्ली के बाबिल रेड्डी का रहने वाला लक्ष्मी नारायण नामी शख्स शराब का आदी बताया गया। शराब के नशे में वो अपनी बीवी और बच्चों को हरासा किया करता था। कल लक्ष्मी नारायण का अपनी बीवी से झगड़ा हुआ। इसी दौरान इसका बेटा राकेश वहां पहुंचा और इसने बरहमी के आलम में अपने बाप पर अहनी सलाख से हमला कर दिया। बीच बचाव के लिए लक्ष्मी नारायण का एक करीबी रिश्तेदार श्रीनिवास आया, जिस पर भी राकेश ने हमला कर दिया। कातिलाना हमले में लक्ष्मी नारायण और श्रीनिवास दोनों की ही मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी, जबकि कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल की वजह हरासानी और रकम के लिए परेशान करना बताई गई है। दर्जे चाहरुम के मुलाजिम मोहम्मद इलियास जो रियासत आंध्र प्रदेश में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, ये रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं और ये वापस तेलंगाना में मुलाजिमत के लिए मुसलसिल नुमाइंदगी कर रहे हैं। और ये दर्जे चाहरुम आंध्र प्रदेश के कन्वीनर के तौर पर प्रोफेसर कोदंडाराम से उन्होंने मुलाकात की और दर्जे चाहरुम के मुलाजिमीन के लिए उन्होंने नुमाइंदगी की। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर क़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर अब्दुल्ला और बालाजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां और एक बार। नीतीश कुमार ने बिहार के वज़ीर आला के तौर पर लिया हलफ। राजभवन में जय श्री राम के नारों की गूंज। अब वो NDA में हुए हैं शामिल। गिरगुट की तरह रंग बदलने वालों को बिहार की आवाम माफ नहीं करेंगी। कांग्रेस के नीतीश कुमार पर तनकीद। राशन कार्ड eKYC अपडेट करने की तारीख में फरवरी की आखिर तक तोसी। BRS के एक और रुकन असम्बली की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। एक हफ्ते में 5 अरकान असम्बली की मुलाकात से सियासी हलकों में तजस्सुस। तेलंगाना के 148 मुलाजिमीन को दोबारा सेक्रेटेरिएट में खिदमात का मौका। फाइल्स पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किए दस्तखत। चालानात पर डिस्काउंट की आखिरी तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। आवाम से फ़ायदा उठाने की अपील। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। गोल्डलैंड डेवलपर्स लाए हैं एक और शानदार पेशकश। शादनगर के बाद अब सोलीपेट में जबरदस्त वेंचर की शुरुआत। नए साल के सुनहरे मौके पर लेकव्यू फार्म्स में दस्तयाब है 121 गज के शानदार प्लॉट्स, जहां फी गज की कीमत महज 5,999 रुपये ही है। यानी सुनहरा मौका भी और आपके सरमाया का सही मुकाम भी। 100% क्लियर टाइटल, पासबुक, राइट बंधु की रकम वाली जमीन, खुरबो जवार में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, रिंग रोड, दीगर बेहतर सहूलियात दस्तयाब। आज ही साइट विजिट कीजिए और अपने सुनहरे मुस्तकबिल का फैसला लीजिए।
क्योंकि सही वक्त पर सही फैसले में ही समझदारी है। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।